ہمارے حکمران اتنے بزدل ہیں، ان کو تو پتہ لگ گیا کہ کوئی بڑا صاحب ناراض ہو گیا تو یہ زرداری کی طرح لیٹ کے نکیریں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب اقتدار چھن جائے، جب گڑبڑ ہو جائے تو پھر کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن جب بیٹے کو وزیر اعظم بنوانے کا چکر ہو تو پھر موروں میں جا کے، اسلام آباد میں بھی زرداری صاحب بات ہو سکتی تھی، عید پہ موروں میں جا کے وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاتھ مضبوط کریں گے، ہم یہ کرو، سارا کچھ کرو، لیکن مرو کو دین کا کام بھی تو کرو۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، تمہارے کان میں اذان ہوئی، تمہارا نام بھی اسلامی رکھا گیا، تمہارے ماں باپ کا جنازہ بھی ہوا، دعا بھی بعد میں ہوئی، قرآن خوانیاں بھی ہوئی۔ تو دینی مدارس کو کمزور کرنا حکومتی بڑوں کا مطمع نظر ہے۔ مولوی کو چکر دیتے ہیں، مجھے افسوس ہے ان سرکاری مولویوں پہ جو ان کے چکر میں آ کے ان کی باتیں، ان کی تقریریں سن کے آ جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں نہیں تم کیا سلوک کر رہے ہو۔ مہینے بعد وہی کھال جو 1500 کی آپ آج لے رہے تھے نا قربانی والے دن، اب وہی 3000 پہ چلی جائے گی، وہی 4-5 ہزار پہ چلی جائے گی، لیکن مدرسوں کو فائدہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ اب مدرسوں کو کھالوں کے رستے میں بہت ساری اپنے این جی اوز بن گئی ہیں، کوئی اسپتالوں والے ہیں، کوئی اور ہیں جو کھالیں اکٹھی کرتے ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، جن کے پاس ملازم ہیں، وہ گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور ہمارے لوگوں کو بھی اتنا شوق کو نہیں، اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے سوا، کہ بھئی ہم نے قرآن پاک کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے جانور کی کھال ہر صورت اپنے دینی ادارے کو پہنچانی ہے جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ یہ شوق بھی اب اللہ ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ حکومت کا ظلم آپ دیکھ لیں کہ حکومت کے بجٹ میں آتے ہی شہباز نے، جب یہ اے پی ڈی ایم کی حکومت بنی نا، تو آتے ہی سب سے بڑا خطرہ کس سے تھا؟ جال سازی سے آئے تھے، سائفر کے ذریعے حکومت گرائی تھی، خطرہ تھا عدالتوں سے، عدالتوں کا ستیہ ناش کیا۔ ججوں کی تنخواہیں 30-30 35-35 لاکھ، مراعات بے حد و حساب کے، یہ بولنے کے قابل نہ رہیں، سارا بندوبست کیا۔ لیکن مجال ہے جو عوام کے لیے کچھ سوچیں۔ عوام کے لیے اگر سوچتے تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بولتے رہے کہ یہ آئی پی پیز کو جو اربوں روپے سالانہ دے رہے ہو، بجلی پیدا بھی نہیں کرتے، وہ صرف ان سے معاہدے ہوئے ہیں اور پیسے ان کو اربوں روپے مل رہے ہیں۔ 1000 دفعہ سوچا گیا کہ ان کو بند کیا جائے، روکا جائے، غریب کو کسی طرح کوئی فائدہ پہنچایا جائے، لیکن اس طرف نہیں آئے حکمران۔ آئے نہیں، کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ وہ ساری کمپنیاں آئی پی پیز کی بڑوں کی اپنی ہیں، کسی خاندان کی 26-27 ہیں، کسی کی 12-13 ہیں، کسی کی 10-15 ہیں۔ روکنے والا تو کو ایسا ہے جس کی کوئی کمپنی آئی پی پی نہ ہو، جس کی شوگر ملیں آپ دیکھ لیں، شوگر ملیں لوٹ رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ وہ بڑوں کی اپنی ہیں۔ مدرسے بڑوں کے اپنے، مدرسوں سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، اور مدرسوں والے بھی اتنے پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ کوئی وزیر آ جائے، کوئی تبکی چھپکی مار جائے، کہے ہمارے ان کے بڑے پرانے تعلقات ہیں، ہمارے باؤ اجداد بھی مدرسے کی خدمت کرتے تھے، ہمارا بھی تعلق، بس اتنے پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بار بار حکومتوں سے معاہدے ہوئے۔ 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کے گھر لائن لگی ہوئی تھی، زرداری آ رہا ہے، بلاول آ رہا ہے، نواز آ رہا ہے، شہباز آ رہا ہے، کبھی کوئی منسٹر آ رہا ہے۔ رات کو اس بیچارے بیمار آدمی کو سونے بھی نہیں دیتے تھے۔ مولانا نے کہا چلے موقع غنیمت ہے، انہوں نے کرنا تو ہے ہی، اب میں بھی اپنی کو بات منوا لوں، میرا طبقہ بھی راضی ہو جائے۔ مولانا نے دینی مدارس کی رجسٹریشن جو روکی ہوئی تھی، بینک اکاؤنٹ بند کیے ہوئے تھے، ان پہ بھی ان سے طے کروایا کہ یہ بھی 26ویں ترمیم میں سارا کچھ شامل ہوگا۔ 26ویں ترمیم صبح 5:30 بجے پاس ہوئی، 6:30 بجے سائنوں کے لیے زرداری کی میز پہ پہنچ گئی، اور 7:30 بجے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس پہنچ کے نافذ العمل بھی ہو گئی، اس کے مطابق فیصلے شروع ہو گئے۔ مولا پھر 27ویں ترمیم آ گئی۔ 27ویں ترمیم پہ پھر مولانا کے پاس آئے تو مولانا نے کہا کہ آپ نے پہلے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟
اچھا، زرداری نے جن کاغذوں پہ سائن کیے ان میں سے دینی مدارس والا صفحہ ہی نکال دیا، باقی ساری 26ویں ترمیم پہ جس میں اپنے مفادات سے، جس میں اقتدار لمبا ہوتا تھا، اس میں سب پہ سائن ہو گیا، گھنٹے کے اندر اندر وہ پہنچ گئے، لیکن مدارس نکال دیے۔ بعد میں 27ویں کے موقع پہ مولانا نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ پہلے آپ نے کیا کیا، تو پھر زرداری صاحب نے عذر پیش کیا، جی اس میں کوئی ٹیکنیکلی غلطیاں تھیں۔ مولانا نے کہا باقی تو ساری ترمیم میں کوئی غلطی نہیں تھی، صرف دینی مدارس کے ساتھ ایک ضد ہے، اناد ہے، اس لیے کہ دشمن کا ایجنڈا یہ ہے۔ تو دینی مدارس والوں سے کہتا ہوں، کھالوں کی قیمت انہوں نے جان کے گرائی ہوئی ہے، اس کی پرواہ نہ کریں، اس کا محافظ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ان کا کام ہے، وہ خود ہی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں پھر چلتا مدرسے کیسے چل رہے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ ان کا نگہبان ہے۔ یہ سلسلہ جب تک دنیا ہے یہ جاری رہنا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، جس مالک نے نازل کیا ہے وہ اس کی حفاظت کے اسباب بھی پیدا فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو دین دشمنی اور مدارس کی دشمنی اور مدارس کے غریب بچوں سے دشمنی والے رستے سے بچائے اور ہدایت اور نیکی والا رستہ عطا فرما دے۔